علماء کلام لکھتے ہیں اگر کوئی شخص باقی صحابہ کا انکار کرتا ہے، خدا نہ کرے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جائز تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر باقی صحابہ کا انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی شخص حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا، بلکہ علماء عقائد نے کھل کے لکھا ہے کہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صحابیت پر نص قرآنی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ لفظ ہے قرآن پاک میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، وہ فرماتے ہیں یہ لفظ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، اور یہ نص قرآنی ہے جو مہر ہے اس بات پر کہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کے دائرے میں نہیں رہ سکتا۔ اگلی بات، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عقائد اہل سنت میں ایک باب حضرت نے باندھا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے، وہیں صحیح عقیدے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام کائنات میں افضل مانے، تمام کائنات میں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جہاں حضرت کو ایمان، حضرت کی صحابیت پر ایمان رکھنا ہے، وہاں حضرت کی افضلیت پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو پھر وہ حضرت رفیق دم ہجرت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، حضرت کی صحابیت کو بھی ماننا ہے اور حضرت کی افضلیت کو بھی ماننا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس طرف آئیں، آپ قرآن پاک کی طرف دیکھیں۔ جیسے اسی ضمن میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا۔ انعام یافتہ لوگوں میں 4 کو اللہ تعالیٰ لائے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، خدا کے نبی آئے، والصدیقین، صدیقین آئے، والشہداء والصالحین، اب شہداء آئے اور صالحین آئے۔ نبی، یہ نبی حضرت آدم سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے نبوت کا پاک سلسلہ چلا اور حضور علیہ السلام پر نبوت کا پاک سلسلہ ختم ہو گیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلی شان انبیاء کی ہے۔ اب ان کے بعد دوسرے کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور علماء نے لکھا ہے صدیقین میں سب سے پہلا نمبر حضرت رفیق دم ہجرت کا ہے۔ اب پھر آئے گا والشہداء۔ اب ذرا علماء نے جو دعوت فکر دی ہے ذرا سمجھیے گا، حضرت آدم سے حضور تک انبیاء آئے، ان کا پہلا نمبر آئے گا۔ پھر والصدیقین، صدیقین میں حضرت ابو بکر صدیق کا سب سے پہلا نمبر آئے گا۔ پھر آئے گا لفظ والشہداء۔ اب ذرا نظر ڈالیں، حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، حضرت علی بھی شہید۔ اب آئے گا والصالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے نمبر پر انبیاء آئے تو دوسرے نمبر پر صدیقین آئے، اور صدیقین میں سب سے پہلا نمبر کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔